رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ بلال کو آزاد کروا دیا۔ ایسی محبت ہوتی ہے، سرکار کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں صحابہ۔ اس کے بعد میں جب حضرت بلال کو آزاد کروایا، میرے سرکار کو خبر ہوتی ہے کہ ابو بکر نے بلال کو آزاد کروا دیا ہے۔ ذرا توجہ کرنا اور آپ دیکھیں کہ محبت کیا ہے، عشق کیا ہے، پیار کیا ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم نے بلال کو آزاد کروا دیا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں میں نے بلال کو آزاد کروا دیا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں نے تو تم سے کہا تھا کہ میرا مال بھی اپنے مال میں شامل کر لینا، تم نے میرا مال اپنے مال میں شامل کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر میں نے تم سے کہا تھا کہ جب تم بلال کو آزاد کروانے جاؤ تو میرا مال بھی اپنے ساتھ لے کر جانا، میرا مال بھی اپنے مال میں شامل کر لینا، مگر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اب ذرا جملے پر توجہ کرنا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنا مال آپ کے مال میں کیسے شامل کر سکتا ہوں، کیونکہ ابو بکر کا مال بھی تو آپ ہی کا مال ہے، ابو بکر کا کچھ نہیں ہے۔ سرکار ابو بکر آپ کا غلام ہے اور ابو بکر کے پاس میں جو مال ہے وہ بھی آپ کا ہے، ابو بکر کی جان آپ کی ہے، ابو بکر کا خاندان آپ کا ہے، اور یا رسول اللہ آپ تو کائنات کے مالک ہو، سب کچھ آپ کا ہے یا رسول اللہ، کیونکہ آپ کی یہ شان ہے، شمس و قمر آپ کے صدقے میں ہے، برگ و ثمر آپ کے صدقے میں ہے، جن و بشر آپ کے صدقے میں ہے، حیوانات نباتات جمادات آپ کے صدقے میں ہے، سمندر کی سیلانی آپ کے صدقے میں ہے، موجوں کی طغیانی آپ کے صدقے میں ہے، آفتاب کی تابانی آپ کے صدقے میں ہے، چاند کی درخشانی آپ کے صدقے میں ہے، ستاروں کی چمک آپ کے صدقے میں ہے، پھولوں کی مہک آپ کے صدقے میں ہے، کلیوں کی چٹک آپ کے صدقے میں ہے۔ اور اے نواب گنج والو، یقی دنیا کو پیغام دینا ہے کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے یہ چاند نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے یہ سورج نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے یہ آسمان نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور یقین بریلی کے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے، دنیا والوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو مصطفیٰ کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے۔ ہم سب کو تو ہمیں سرکار سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں سرکار سے پیار کرنا چاہیے۔ آج ہم سرکار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہماری محبت چھوٹی ہے۔ اگر حسن دیکھ کر پیار کیا جاتا ہے تو سرکار سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، سرکار سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اور جو ایک مرتبہ سرکار کو دیکھ لیتا تھا وہ سرکار کے پیار میں پاگل سا ہو جاتا تھا، جو سرکار کا چہرہ دیکھ لیتا تھا وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکار کا حسن کیسا تھا۔ وہ جو سرکار کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا پھر اس کا حال کیا ہوتا تھا۔ میرے آقا کے ایک معروف صحابی ہیں جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، بہت ہی زیادہ امیر ہیں، ان کا شاہی لباس ہوتا تھا، شاہی کھانا ہوتا تھا، بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھے، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے اور بہت ہی زیادہ امیر تھے۔ ماں باپ نے بہت ہی زیادہ پیار محبت سے پالا تھا، ماں باپ بہت ہی زیادہ پیار کیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ امیر تھے اور مصعب بن عمیر کے لیے بڑے بڑے خاندانوں سے رشتے آیا کرتے تھے، مگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے رشتوں کو ٹھکرا دیا
دیا تھا. حضرت مصعب بن عمیر شادی کرنا نہیں چاہتے تھے. یقین مصعب بن عمیر جس کا شاہی لباس ہوتا تھا, جس کا شاہی کھانا ہوتا تھا, ایک دن ان کی قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سرکار کا دیدار کیا. سرکار کا دیدار کیا. سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے, مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا مصعب بن عمیر اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ, کیونکہ میری محبت امتحان لیتی ہے. اگر تمہیں مجھ سے عشق ہو چکا ہے تو امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت مصعب بن عمیر نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں امتحان کے لیے تیار ہوں, کلمہ پڑھا دیجئے. میرے سرکار نے کلمہ پڑھایا اور سرکار نے اپنے غلامی کا پٹا حضرت مصعب بن عمیر کی گردن میں ڈال دیا. اب حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جب ماں باپ کو پتا چلتا ہے کہ مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے, تو ماں باپ نے اللہ اکبر حضرت مصعب بن عمیر سے کہا اے مصعب تم محمد کا نام لینا چھوڑ دو. اگر تم اس کا نام لوگے تمہیں کھانا نہیں ملے گا, تمہیں پانی نہیں ملے گا, جو تمہارے پاس میں مال ہے تم سے مال بھی چھین لیا جائے گا. مگر حضرت مصعب بن عمیر کو سرکار سے پیار ہو گیا تھا. حضرت مصعب بن عمیر کو سرکار سے محبت ہو چکی تھی. حضرت مصعب بن عمیر نے کہا ماں چاہے تو مجھے میرے گھر سے نکال دے, چاہے تو مجھے کھانا مت دے, مگر میں سرکار کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا. میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر میں سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اب مصعب بن عمیر کی ماں نے کیا کیا, حضرت مصعب کا کھانا بھی بند کر دیا. اللہ اکبر. ان سے مال بھی چھین لیا جاتا ہے اور مصعب بن عمیر کی ماں ایک مرتبہ مصعب کے پاس میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مصعب اگر تو آج محمد کا نام لینا نہیں چھوڑے گا تو میں نے تجھے کھانا نہیں دیا ہے, آج میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی, میں بھی کھانا کھانا بند کر دوں گی. اور اگر تو محمد کا نام لینا نہیں چھوڑے گا تو مصعب تو کان کھول کر سن لے, آج میں بھی مر جاؤں گی. حضرت مصعب بن عمیر نے کہا ماں تو کھانا کھا یا مت کھا, اگر تو مر بھی جائے گی اس کے باوجود بھی میں آمنہ کے لال کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا. مجھے محمد سے پیار ہو چکا ہے, مجھے مدینے کے سردار سے محبت ہو چکی ہے, میں ان کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا. حضرت مصعب بن عمیر کی ماں نے حضرت مصعب کو گھر سے نکال دیا. حضرت مصعب جن کا شاہی لباس تھا, جن کا شاہی کھانا تھا, جو بہت ہی عمدہ کپڑا پہنا کرتے تھے, مگر آج حضرت مصعب کے پاس میں پہننے کو کپڑا نہیں ہے. حضرت مصعب بن عمیر مینڈے کی کھال اوڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جیسے کہ سرکار نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا اور صحابہ اکرام نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا, صحابہ نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ مصعب بن عمیر تو وہ ہے جس کا شاہی لباس تھا, یہ مصعب بن عمیر تو وہ ہے جس کا شاہی کھانا تھا, یہ مصعب بن عمیر تو وہ ہے جس کے پاس میں بہت ہی عمدہ قیمتی لباس ہوا کرتا تھا, مگر یا رسول اللہ آج یہ آپ کے غلامی میں آ چکا ہے, اس کا حال کیا ہو چکا ہے, آپ اس کی کیفیت دیکھو, اس کی کیفیت کیسی ہو چکی ہے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ اس کے ظاہر کو مت دیکھو, اس کے باطن کو دیکھو, اس کے دل میں میری محبت آ چکی ہے, یہ مجھ سے پیار کرتا ہے, یہ مجھ سے عشق کرتا ہے, اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے, جو مجھ سے پیار کرتا ہے, چاہے اس کے چہرے پر گرد و غبار ہو مگر وہ دنیا کا سب سے زیادہ حسین بن جاتا ہے, کیونکہ سرکار کی محبت انسان کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتی ہے, سرکار کی محبت انسان کو مالدار کر دیتی ہے, اور سرکار کی غداری انسان کو برباد کر دیتی ہے. جس کے دل میں سرکار کی محبت لگی ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتا ہے, کیونکہ جسے سرکار اٹھا دیتے ہیں وہ اٹھ جاتا ہے, جسے سرکار گرا دیتے ہیں وہ گر جاتا ہے.
میرے سرکار نے ابو جہل کو ایسا گرایا کہ زمانے نے اسے گرا دیا، مگر بلال حبشی جو ایک غلام تھے، بلال حبشی کو میرے سرکار نے ایسا اٹھایا کہ آج زمانے کی نظر میں چمک رہے ہیں، کیونکہ جسے سرکار چمکا دیتے ہیں اسے کوئی بجھا نہیں سکتا، جسے سرکار اٹھا دیتے ہیں اسے کوئی گرا نہیں سکتا، جسے سرکار عزت دیتے ہیں اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جسے سرکار مرتبہ دیتے ہیں اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا۔ جو سرکار سے پیار کرتا ہے، جو سرکار سے محبت کرتا ہے، وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ ابو جہل کھاتا تھا، ابو جہل پیتا تھا، ابو جہل بات کرتا تھا، مگر قرآن نے اسے مردہ کہا ہے، مردہ۔ اور امیر حمزہ کا سر الگ تھا، امیر حمزہ کے ہاتھ الگ تھے، مگر قرآن نے امیر حمزہ کو زندہ کہا ہے۔ کربلا کے میدان میں آقا حسین کا سر الگ تھا، عباس کے بازو الگ تھے، مگر قرآن نے عباس کو زندہ کہا ہے، حسین کو زندہ کہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا حسین کو، امیر حمزہ کو، عباس کو، علی اکبر کو، علی اصغر کو سرکار کی محبت نے کبھی مرنے نہیں دیا۔ ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو سرکار کی غداری نے کبھی جینے نہیں دیا۔ جس کے دل میں سرکار کا پیار ہے وہ آج بھی زندہ، قبر کے اندر بھی زندہ رہے گا، اور جس کے دل میں سرکار کی محبت نہیں وہ دنیا کے اندر بھی مردہ، قبر میں جائے گا تب بھی مردہ۔ اور زندہ باقی لوگ ہیں جو یہ اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے جو سرکار کو زندہ مانتے ہیں، جو سرکار کو زندہ مانتے ہیں، بس وہی زندہ ہے۔ اور اگر کوئی میرے سرکار کو مردہ کہتا ہے، سرکار کا گستاخ ہے۔ اگر وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے، بات بھی کرتا ہے، سب کام کرتا ہے، مگر وہ مردہ ہے۔ اور جس کے دل میں سرکار کا پیار ہے، جو سرکار کی عظمت کو سمجھتا ہے، جو سرکار کی شان کو سمجھتا ہے، جس کے دل میں سرکار کی محبت ہے، اگر اس کا ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، اس کا سر الگ ہے، اس کے باوجود بھی وہ زندہ ہے۔ وہ زندہ ہے کیونکہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ تو سرکار سے محبت کرو، سرکار سے پیار کرو۔ اگر سرکار کا عشق نہیں ہے